ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحبه وترضاه عدد ما تحبه وترضاه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة اہل علم اور اہل دل لوگوں کا مجمع ہے اور الحمدللہ یہ سب علماء جو ہیں بہت ہی اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. آپ کو یہ بڑے نصائح فرما چکے ہیں اور تھوک کے اعتبار سے، اور آپ کو پتہ ہے میں تو چھابڑا فروش ہوں. وہ جو بیچارے چابی میں کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ لیا کہیں سے کچھ، تو گلیوں میں پھر کے بیچتے ہیں. مجھے تو شرم بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، میرا دل یہی تھا کہ اسی پر اکتفا کیا جاتا. حدیث میں جو آتا ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر اللہ کے لیے جمع بیٹھے ہوتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں. تو واپس جا کر اللہ ان سے پوچھتے ہیں، اور ساتھ ہی عقیدے کی عظمت بھی بیان فرمائی، وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم جو وہاں گئے تھے تو وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے جی وہ آپ سے مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے. تو کیا انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں. اگر دیکھی ہوتی تو پھر تو اور زیادہ رغبت سے مانگتے. اور جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے، تو کیا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. تو اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ وہ تو بہت ہی زیادہ گڑ گڑا کے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ پناہ مانگتے. تو روایت میں تیسرا جملہ بھی کہیں کہیں آتا ہے، جیسے کنز المال وغیرہ میں تو ایسے ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اشہدوا فقط آتیتہم ما سالو، تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو میرے بندے اس پاکیزہ مجلس میں مانگ رہے تھے میں نے ان کو وہ دے دی. روایت میں آتا ہے کہ سب اللہ کے تکوینی نظام کے تحت ہوتا ہے. آج اس دنیا میں تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا زمانہ بھی نہیں رہا، اور حقائق کا جہان وہی ہے جہاں کے آقا نامدار نے ارشاد فرمایا. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ ایسے جو ایسے گزر رہے تھے اور تماشائی بن کر وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، بھی دیکھیں یہ کیا ہے، کون ہیں. تو مختلف قسم کے الفاظ ہیں. ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ھذا المجلس لا یشقی جلیسہ، یہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے کہ اس میں کیونکہ تماشے کے طور پر بھی آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ بھی محروم نہیں جائے گا، اس کو بھی میں نے بخشا. تو حقیقت یہ ہے میں تو اسی سعادت مندی کے حصول کے لیے اور اساتذہ کی موجودگی میں، بڑے لوگوں کی موجودگی میں تو میں ادنا سا مدرس ہوں،
اور اگر نہیں تو درمیانے قسم کا کہلاتا ہوں، تو مدرس ہونے کے ناطے سے جیسے ایک سبق ہوتا ہے، اصل تو میں خود محتاج ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کروں گا، اور پھر اس امید پر جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نماز پڑھنے والے مقتدی اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے امام بخشا جاتا ہے، تو ایسے ہی مجلس ذکر میں بعض سننے والے اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیان کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ تو وہ اس حصہ لینے کے اعتبار سے تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ وہ نظام زندگی، وہ نظام حیات جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنی مخلوق کے دنیا اور آخرت کی سمار کے لیے مقرر فرما کر دنیا میں بڑے پروٹوکول چلتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وزیر اعلیٰ تو کیا، عام بڑا افسر بھی کسی عام آدمی سے بات نہیں کرے گا، اگر کوئی بات کرنی ہوگی اپنے ماتحت کو، وہ اپنے ماتحت کو کہہ کے آگے کہلوائے گا، لیکن اللہ کو اپنے مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے بدترین انسان کو، جس جیسا بدترین نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا، جس کے ہم ابو جہل کہتے ہیں، اللہ نے اس کو دین پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق کے سب سے بہترین انسان یعنی آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کی رہنمائی کر کے اسے جنت کا راستہ دکھا کے آئیں۔ حالانکہ کروڑوں ابو جہل مل جائیں، وہ آقا نامدار کے پیشاب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک ہے اور ابو جہل ناپاک ہے۔ تو اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی دین کے معاملے کو پہنچانے کی۔ اللہ نے سب سے مقدس قافلے کے ذریعے سے انسان کے ہر جہان کی کامیابی کے لیے جو نظام حیات مقرر فرمایا وہ نبیوں کے ذریعے سے پہنچایا۔ اس نظام کے کئی نام ہیں، لیکن عموماً 4 نام: ایمان، اسلام، حق اور دین۔ اسلام، ایمان، حق اور دین، یہ چاروں اس طریقے زندگی کا نام ہے کہ اس کو اپنا پر انسان ہر جہان کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس ایمان ہو یا اسلام یا دین ہو یا حق ہو، اس کو 2 شعبے ہیں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ جاننے کے عموماً 3 طریقے ہوتے ہیں: پڑھ کر جاننا، اللہ ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے، یا اللہ والوں کی باتیں سن کر جاننا، یا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے طور طریقے دیکھ کر جاننا۔ یہ سب سے آخری طریقہ جو ہے، یہ سب سے بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ حضرت مولانا ابھی حضرت صدیق اکبر یا صحابہ کرام کا تذکرہ فرما رہے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام لیا بھی 360 اعلیٰ صفات اللہ نے انہی میں ڈالی۔ بلکہ آقا نامدار کا وہ ارشاد کہ ما صب اللہ تعالیٰ فی قلبی فقط سببتہ فی قلب ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے دل میں ڈالا تھا میں نے سارا کا سارا صدیق اکبر کے دل میں ڈالا۔ اتنے کمال کے باوجود صدیق اکبر کی کوئی خصوصیت دنیا میں مقبول نہیں، مشہور نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے گا کہتے ہیں یہ صحابی ہے۔ فاروق اعظم کی بہت بڑی اعلیٰ شان، لیکن صحابی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کرے کہ آپ کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں کہ آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور وہ آ کر پوچھتا ہے کہ متساعت یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نامدار فرماتے ہیں بیحق، صحیح لفظ بیحق ہیں، کہیں روایت میں بیلا کا بھی آتا ہے،
لیکن وہ تفنن فی الکلام کے لیے اصل بیحق ہے کہ ما عدت لہا، اور اللہ تیرا بھلا کرے تو نے قیامت کے لیے تیاری کون سی کی ہے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ انہو کاستقامہ، یہ سن کر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ما صلیت من صلوات کثیرہ وما صمت من صیام کثیرہ وما تصدقت من صدقات کثیرہ، میں نے کوئی زیادہ نمازیں بھی نفل نہیں پڑھی، کوئی نفلی روزے بھی نہیں رکھے، کوئی صدقات بھی نہیں کیا، صدقات بھی نہیں کیے۔ تو تھوڑا سا سکون کے بعد کہنے لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو روایت میں آتا ہے آقا نامدار نے فرمایا انتا ما من احببتا، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تجھے محبت ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اس پر جیسے بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں حضرت انس بن مالک کا جو عجیب تبصرہ آتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ واللہ ما فرحنا بعد الاسلام ہے فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا، کہ اللہ کی قسم اسلام کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس پر تو ایک بڑی خوشی ہے ہی، اس کے بغیر تو کوئی کامیابی مل بھی نہیں سکتی۔ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی ہمیں جو وہاں خوشی ہوئی آقا نامدار کے، وہ اس ارشاد پر ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ تو آگے ایک عجیب بات فرماتے ہیں بحمد اللہ انی احب اللہ ورسولہ، اور ساتھ ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِبُّ أَبَا بکر وعمر، کہ اللہ کے فضل سے مجھے آقا نامدار سے بھی محبت ہے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ مجھے صدیق و فاروق سے بھی محبت ہے۔ اب یہاں شراح حدیث بڑے عجیب و غریب انداز میں لکھتے ہیں کہ آخر جب آقا سے محبت ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی، تو پھر صدیق و فاروق کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اگر اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں نے حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ لیا ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی؟ جی ہاں جی، میں نے اپنے مولانا ارشاد احمد صاحب اور مولانا عمر قریشی اور مولانا نواز صاحب اور مولانا زبیر صدیقی سے بھی، ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہے۔ جب آقا کے ساتھ محبت ہو گئی تو صدیق و فاروق سے نام لینے کی ضرورت؟ تو یہاں حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں آنے والے فتنوں کے تاثرات ڈالے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے بڑے دعوے کریں گے، لیکن آقا نامدار نے فرمایا میرے ساتھ محبت کا دعویٰ تبھی مقبول ہوگا جو وایا صدیق و فاروق کے ذریعے سے آئے گا۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے لیکن صدیق و فاروق سے محبت نہیں کرتا، وہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ پہلے بھی کئی مجلسوں میں تذکرہ ہوا کہ صحبت کے اثرات غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ میں اپنی جیب میں پھول رکھ لیتا ہوں، وہ چاہے پھول میں بھی کوئی شعور نہیں، جیب میں بھی کوئی شعور نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیب سے خوشبو آنے لگ جائے۔ اگر میں تمباکو رکھ لیتا ہوں، تمباکو میں بھی کوئی شعور نہیں، جیب میں بھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تمباکو بھی بدبو آنے لگ جائے، کیونکہ صحبت کے اثرات غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ کوئی قسم کھا لے کہ میں ان سے کوئی اثر نہیں لوں گا، پھر بھی اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے ان کے اثرات عطا فرما دیتے ہیں۔ مجھے موقع ملا، اللہ ہمارے استاد مکرم اور محسن سارے اساتذہ، بالخصوص مولانا عبد المجید صاحب قدس اللہ سرہ کو بہترین
اعلیٰ سے اعلیٰ اور جزائے خیر ساروں کی سمیت عطا فرمائے، انہوں نے پہلی میری تشکیل تلمبے میں کر دی، تو تلمبے میں مجھے سیدنا علامہ شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، وہاں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ یہ سارا کا سارا خاندان اہل بدعت کا تھا۔ ان کے والد صاحب پیر رحمت علی شاہ صاحب انتہائی پکے بدعتی تھے۔ تو ایک دفعہ 10ویں جماعت میں کبڈی کھیل رہے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو ان کے ذہن میں آیا، کسی نے بتایا بھی یہ سید حسین احمد بدری ہیں، تو کہنے لگے یار ہیں تو بھابی لیکن چلو ہیں تو سیدنا، میں ملتا ضرور۔ تو وہ نکر پہنی ہوئی تھی جو کبڈی میں ہوتی ہے، آگے بڑھ کے جو ملنے لگے تو کہیں الجھے یوں کر کے انہیں اٹھا دیا، تو وہ ہاتھ جو یہاں لگا تو بے ہوش ہو کر گرے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، میں انہ دن آ جاواں گا، میں انہ دن آ جاواں گا، اللہ اللہ، میں انہ دن آ جاواں۔ بڑی حیران انہوں نے والد صاحب آئے، تھوڑا ہوش آیا، کہنے لگے وہ پاگل، وہ وہابی ہیں، ان کے ساتھ میں تجھے کہاں جانے دوں گا۔ بس جب اس انکار کیا تو وہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب بے ہوش ہو کے گر گئے تو گرنے کے بعد ان کو چارپائی پر لٹایا اور ہسپتال میں یا کہیں حکیم کے پاس لے گئے۔ سکتے کی بیماری ہوتی ہے، اس وقت سانس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو اس نے نبض دیکھی، ان کا یہ تو فوت ہو گیا۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم پوری فرمایا کرتے تھے کہ آخر پیر رحمت علی شاہ کو کسی نے کہا بابا حضرت مدنی سے دعا کروا، تو وہ بیچارے مرتا کیا نہ کرتا، بادلے نہ خواستہ ان کے پاس گئے، کہتے جی حضرت میرا بیٹا وہ بے ہوش ہو کے فوت ہو گیا ہے، تو دعا، تو حضرت ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں، جا کے اس کے کان میں کہہ دو جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہو جائے گا۔ انہوں نے جا کر کان میں کہا تو فوراً اٹھ گئے۔ اب مجبوراً والد صاحب کو سپرد کرنا پڑا حضرت مدنی کے، تو حضرت مدنی نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میاں چنو والے، یہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، لدھیانے کے قصبہ سلیم پور میں رہتے تھے، یہ بھی سلیم پوری تھے، ہمارے استاد جی مولانا عبد المجید صاحب بھی سلیم پوری تھے، اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے مولانا عبداللہ صاحب، حضرت حافظ عابد صاحب مرحوم کے والد، وہ بھی سلیم پوری تھے۔ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں نے ویزا لیا تھا فقط سلیم پوری کو دیکھنے کے لیے، تو مولانا سلیم پور ان کو سپرد کر دیا، تو جلالین تک انہوں نے حضرت کے ہاں پڑھا، اور مشکات اور دورہ جا کر حضرت مدنی قدس اللہ سرہ کے ہاں پڑھا۔ تو اللہ والوں کی مجلس میں بغیر کسی اختیار کے بھی اثرات، اب وہاں کہاں وہ شاہ صاحب کا وہ حصہ اور کہاں پھر نیازم شاہ گیلانی کی، جا کر پوچھو بھی اللہ نے کتنی بڑی کرامتیں جو ہے وہ ظاہر کی۔ تو یہ صحبت غیر شعوری اثرات ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کروں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اکابر کا سلسلہ چشتیہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چشتیہ کے آدم ثانی ہیں۔ ان کے دو بڑے خلیفے تھے، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور ایک ان کے اپنے بھانجے حضرت خواجہ علی احمد صابر علاء الدین کلیر شریف والے۔ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، لیکن خواجہ نظام الدین یہ بڑے سہل الحصول اور سہل الوصول، ہر آدمی کو آ کر بیعت کر لیتے، لیکن حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیر شریف وہ ہر ایک کو بیعت نہیں کرتے تھے، بہت پرکھنے کے بعد بڑی مشکل سے بیعت کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے، تو کوئی حکیم کی دوائی، جیسے ہمارے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ کو حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا، پہ حکیم طبیب کا تمامن نت نئے نئے دارو کھلامن، کوئی فرق نہ پوے تیل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ تو ان کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، تو دہلی میں ایک ہندو تھا، اس کو اللہ پاک نے ریاضت مشقت کی بنیاد پر ایک کیفیت عطا کی تھی، یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، یہ مشقت کی بنیاد پر۔ وہ ہندو اتنا بڑا حکیم تھا
اور ان کو کوئی ایسا مشقت والا کہ اگر کسی بیمار پر نگاہ ڈال دیتا تو اس کی بیماری کبھی سلب ہو جاتی ہے۔ تو لمبی بات میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے حالانکہ روکا ہوا تھا، تو خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جب بہت بے ہوش ہو گئے تو یہ اٹھا کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چارپائی کو سے ہندو کے پاس گئے۔ ہندو بڑا دنگ رہ گیا کہ حضرت خواجہ اور میرے گھر میں، اللہ جانتا ہے ہمارے اس اہل حق کے ساتھ کافر بھی اس ایسے ہی محبت کرتے۔ مولانا کو پتہ ہے، پتہ نہیں مولانا اپنے صدیقی صاحب جب گئے ہیں تو اس وقت ان کو یہ موقع ملا، جب مولانا نواز صاحب اور ہم گئے ہیں تو حضرت گنگوہی کے مزار پر ہم نے دیکھا کہ 11 آدمی باقاعدہ وہاں رات دن بیٹھنے والے، ان 11 میں سے 7 سکھ اور ہندو تھے۔ اسا جی کے کہنے پر میں نے پوچھا بھی صحیح کہ سردار صاحب تسی اتنے کی لین واسطے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی میں اسی حضرت کو کچھ نہ کچھ لین واسطے ہیں۔ میں کہا انہوں نے تو ایمان ملتا ہے، وہ کہنے لگے وہ بھی لے لوں گے کدے کدے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا بڑا حیران ہو گیا، خیر اس نے توجہ ڈالی تو اللہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے وہ مرض جو ہے مرض سلب کر دی۔ وہ اٹھ بیٹھے، دیکھا یہ کہاں آ گیا، بڑے پریشان ہوئے کہ او ہو ایک ہندو کا احسان۔ اکابر تشریف فرمائے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے پر کوئی چیز کافر کا ایسا احسان باقی نہ رکھنا کہ جو میں قیامت کے دن اس کے دینے والا بنوں۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ اوہو ایک ہندو کا میرے پر احسان۔ پھر خود ہی دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے کرم سے اس کے بدلہ دینے کی مجھے توفیق دے۔ اللہ نے دل میں ڈالی تو دل میں ڈالتے ہی اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرا شکریہ، یہ کمال تیرے اندر کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے جی بس نہ پوچھو، میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی، میں نے زندگی میں اتنی محنت کی ہے کہ میں نے نفس کی مخالفت کی۔ نفس نے کہا ٹھنڈا پی تو میں نے گرم پیا، نفس نے کہا میٹھا پی تو میں نے کڑوا پیا، نفس نے کہا کہ چھاؤں میں بیٹھ تو میں دھوپ میں بیٹھا، تب نے کہا کہ دھوپ میں بیٹھ میں چھاؤں میں۔ حضرت تمہارے دن نہیں، میں تو غلط کہہ رہا ہے ایسا۔ وہ کہنے کہ نہیں جی بالکل میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تو نفس کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ امتحان لے لیں۔ تو میں اچھے امتحان دے گا؟ ان کا جی ہمیں دوں گا۔ انہوں نے کہا تیرا نفس کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے کا۔ وہ فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت نے فوراً کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے میری ظاہری جان کا فائدہ پہنچایا، میں نے اسے ایمان کا فائدہ پہنچا دیا۔ تو بھائیو ان مجلسوں میں آپ کو یہی فائدہ ملے گا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں ان اکابر کے علوم و فیوض سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔